السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے تبارک الذی سپارہ شروع کیا ہوا ہے، جو کہ قرآن شریف کا 29واں سپارہ ہے، اور تبارک الذی سپارے کی سورۃ المزمل کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہاں تک یعنی آیت نمبر 5 تک پڑھ لیا تھا۔ آج یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المزمل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ناشئۃ اللیل۔ حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے۔ حمزہ نون زیر ان، نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے۔ نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ شین کی آواز کو صاف کر کے نکالنا ہے۔ حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے۔ تا کو آگے لام سے ملا دیں گے، تا لام زبر تل، کیونکہ لام پر تشدید ہے۔ پھر لام پر زیر بھی ہے تو ہم نے لام کو آگے یا سے ملانا ہے، کیونکہ یا ساکن ہے۔ لام یا زبر لئی، اس لام کو ہم نے زیر کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی، ہا کو صاف کر کے سینے کی جانب سے ادا کریں گے، یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اشد وطئا واقوم قیلا۔ حمزہ کو بغیر جھٹکے کے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کریں گے اور شین کو آگے دال سے ملا دیں گے۔ شین دال زبر شد، دال پر پیش بھی ہے لہٰذا ہم نے پیش کو پڑھنا ہے۔ واو دال کو بغیر کھینچے۔ اشد وطئا، واو کو طا سے ملائیں گے کیونکہ طا ساکن ہے۔ طا موٹے حروف میں سے ہونے کی وجہ سے طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور طا میں قلقلہ کریں گے، یعنی آواز کو ہلائیں گے۔ حمزہ کو ہم نے آگے واو سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ۔ اس حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے۔ حمزہ کو آگے قاف سے ملائیں گے کیونکہ قاف ساکن ہے اور قاف میں قلقلہ کیا جائے گا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے۔ قاف یا زیر قی، مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام پر دو زبر ہونے کی وجہ سے جب لام پر وقف کریں گے پھر لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ان لک، لام کو باریک کر کے پڑھیں گے اور لام کاف کو بھی باریک کر کے پڑھنا ہے۔ فی النہار، فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فا کے بعد یا لکھی ہوئی ہے لیکن اسے ہم پڑھیں گے نہیں کیونکہ اس پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے۔ اس یا کے بعد الف بھی لکھا گیا ہے، یہ بھی رسم الخط کی وجہ سے ہے، اسے ہم نہیں پڑھیں گے، یہ درمیان کلام میں نہیں پڑھا جائے گا۔ لام بھی لکھا گیا ہے، اسے بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ فا کو ہم ڈائریکٹ نون سے ملائیں گے کیونکہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کریں گے۔ ہا کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ ہا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔
النهار سبحا طویلا. سین میں سیٹی ادا کریں گے. سین کے بعد سین کو با سے ملائیں گے کیونکہ با ساکن ہے. با پر قلقلہ کیا جائے گا. ہا کو صاف کر کے گلے کی جانب سے ادا کریں گے. ہا میں غنہ یعنی اخفا کیا جائے گا. طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ طا موٹے حروف میں سے ہے. واو کو یائی مدہ سے ملائیں گے اور واو کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. واو یا زیر وی. اور لام پر جب وقف کریں گے تو دو زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. ان لک فی النہار سبحا طویلا. چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف. وَاذْكُرِ اسْمَ. واو کو ذال سے ملائیں گے کیونکہ ذال ساکن ہے اور ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے. واو ذال زبر وذ. کاف کو بھی باریک کر کے پڑھنا ہے. را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے را بھی باریک پڑھا جائے گا اور را کو ہم آگے سین سے ملا دیں گے. را سین زیر رس. را کے بعد الف موجود ہے لیکن اس پر زبر زیر پیش کچھ نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہم نہیں پڑھیں گے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو آگے با سے ملائیں گے کیونکہ با پر تشدید ہے. تشدید ہونے کی وجہ سے با پر تھوڑا سا ٹھہراؤ کریں گے. کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے. رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ. واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. تا کو باریک کر کے پڑھنا ہے. با کو آگے تا سے ملائیں گے کیونکہ تا پر تشدید ہے. با تا زبر بت. پھر تا پر زبر ہے تو تا کو ہم لام ساکن سے ملا دیں گے. تا لام زبر تل. یہ بن گیا وَتَبَتَّلْ. تو اس طریقے سے ہم نے اسے پڑھنا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ. حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. لام کو آگے یائے ساکن سے ملا دیں گے. ہاں کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. تبتیلا. تا کو با ساکن سے ملا دیں گے اور با پر قلقلہ کیا جائے گا. اس تا کو آگے یائی مدہ سے ملا دیں گے اور تا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا. رب المشرق. را کو باریک کر کے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے. پھر را کو آگے با سے ملائیں گے اس لیے کہ با پر تشدید ہے. را با زبر رب. با پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے. پھر تشدید کے اوپر دیکھیں پیش ہے. اب با کو ہم لام ساکن سے ملا دیں گے. با لام پیش بل. تو اس طریقے سے ہم نے انہیں ملا کر پڑھنا ہے. میم کو شین سے ملائیں گے کیونکہ شین ساکن ہے. را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے را کو باریک کر کے پڑھیں گے. قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے. رب المشرق والمغرب. واو کو لام ساکن سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے. میم کو غین سے ملانا ہے اس لیے کہ غین ساکن ہے اور غین موٹے حروف میں سے ہونے کی وجہ سے غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے را کو باریک کر کے پڑھیں گے. رب المشرق والمغرب. چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف. لا الہ الا.
لام کے بعد الف مدہ ہے اور الف مدہ کے اوپر چھوٹی سی مد ہے، لہٰذا اب لام کو ہم 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے۔ لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا۔ فا کو تا سے ملائیں گے، فا کے بعد الف مدہ ہے لیکن اس الف مدہ کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم فا کو تا سے ملانا ہے، اس لیے کہ تا پر تشدید ہے۔ اب ہم نے لازمی فا کو تا سے ملانا ہے۔ خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ خا موٹے حروف میں سے ہے، اور خا کو آگے دال ساکن سے ملا دیں گے۔ ہا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ وکیلا، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے کاف کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر علی، واو کو صاد سے ملائیں گے کیونکہ صاد ساکن ہے اور صاد میں سیٹی بھی ادا کریں گے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ با کو آگے را ساکن سے ملا دیں گے اور را ساکن سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ واصبر علی ما یقولون، یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو آگے واو مدہ سے ملا دیں گے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام کو بھی 1 الف کے مقدار کھینچنا ہے واو مدہ ہونے کی وجہ سے۔ واصبر علی ما یقولون وہجرہم، واو کو آگے ہا ساکن سے ملا دیں گے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ جیم کو را ساکن سے ملانا ہے اور را سے پہلے پیش ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ہا کو جیم ساکن سے ملا دیں گے اور جیم میں قلقلہ کریں گے کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را پر 2 زبر ہے اور را میں اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ جیم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم کو یا مدہ سے ملا دیں گے اور میم کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ واصبر علی ما یقولون وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔